بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام باقر علیہ السلام تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب۔ ناظرین محترم، امام باقر علیہ السلام کا مشہور و معروف فرمان ہے کہ حلال و حرام کو سمجھو ورنہ آپ غیر مہذب ہو۔ ہمارا یہ سلسلہ گفتگو فقہی مسائل کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ پچھلے پروگرام میں حلال و حرام کے حوالے سے جو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں ان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں حرام رزق کے مفاسد اور حلال رزق کی برکات کو پیش کیا تھا۔ ابھی چونکہ خمس کی جاری و ساری تھی اور اس نقطے پہ ہم پہنچے تھے کہ اگر حلال کے ساتھ حرام رزق مکس ہو جائے، مخلوط ہو جائے، حکم شرعی کیا ہے؟ تو یہاں ایک مہم نقطہ ہے کہ اگر مالک معلوم ہے اور مال بھی معلوم ہے تو پھر اس کو وہ مال دینا لازمی ہے۔ اگر مال معلوم ہے اور مالک معلوم نہیں ہے تو اس مال کو اس مالک کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے، کسی محتاج فقیر کو دے دیا جائے۔ اور اگر مالک معلوم ہے اور مقدار حرام جو اس کا غصب ہو وہ معلوم نہیں ہے تو مالک سے کمپرومائز کیا جائے، صلح ہو، یعنی اس کو راضی کیا جائے۔ اور آخری سچویشن کہ نہ مالک معلوم ہے نہ مقدار حرام معلوم ہے تو پھر روایات بتاتی ہیں کہ اس کا خمس دے کر اس کو پاک و پاکیزہ کیا جائے اور حلال کیا جائے۔ تو اس حوالے سے اس سے پہلے کہ میں ان روایات کو پیش کروں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے حلال و حرام مخلوط شدہ مال کو پاک کرنے کے حوالے سے بہت ساری روایات ذکر ہوئی ہیں، چند آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے عمار بن مروان کی روایت جو معتبر ترین روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے انہوں نے سنا فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمہ والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبہ والکنوز الخمس۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خمس کون سی چیزوں پہ ہے؟ نمبر ایک فرمایا جو معدنیات ہیں ان پہ خمس ہے۔ اب معدنیات میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے نمک کی کان ہوتی ہے، نمک نکلتا ہے، کوئلے کی کان ہے، بہت ساری دھاتیں ہیں اور وہ بڑی مہنگی مہنگی دھاتیں ہیں۔ اسی طرح پیٹرولیم ہے، ڈیزل ہے، بہت ساری چیزیں جو نکلتی ہیں معدنیات سے، چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اور ان پہ خمس ہے۔ اب چاہے وہ حکومت کے انڈر ہوں یا عوام کے انڈر ہوں، ان پہ خمس ہے۔ اگر حکومت بھی خمس نہیں دیتی جو سادات کا حق ہے، اور قرآن کی آیت خمس والی ابھی تک موجود ہے، وہ حکم نسخ نہیں ہوا ہے اور کسی روایت میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ حکم نسخ ہو گیا ہے، اور بلکہ بعض سنی علماء نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ یہ سادات کا حق ہے، اور اگر حکومت بھی نہیں دیتی تو اس کو شرعی کورٹ میں یا دوسری کورٹس میں اٹھایا جائے وکلاء حضرات اس مسئلے کو، اور مظلوم سادات کا حق ان کو دلائیں، جو سادات لوگ خوشیاں کر رہے ہیں فاقوں کی وجہ سے اس دور میں بھی، اور ایسے ایسے علاقوں میں کہ جہاں انڈسٹریز ہیں اور کوئی ان کو پرسان حال نہیں ہے، تو یہ رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ عاشق بنے پھرتے ہیں اور رسول کی امتی کہتے ہیں، تو رسول کے اولاد کا حق کھانے والے کیسے کہتے ہیں کہ ہاں رسول کس سے محبت رکھتے ہیں؟ تو یہ معدنیات جتنی بھی ہیں ان پہ جو خمس بنتا ہے وہ سادات پہ خرچ کیا جائے۔ اور والبحر، اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ سمندر سے جو غوطہ لگا کے جو بھی چیزیں جواہرات وغیرہ قیمتی چیزیں حاصل کی جاتی ہیں اس پہ بھی خمس ہے۔ والغنیمہ، جو مال غنیمت ملتا ہے، یعنی جو مسلمانوں کی نان مسلم سے اگر کہیں جنگ ہو جائے، چاہے دفاعی ہو یا ابتدائی، امام کی اجازت سے بعض فتاوی اور روایات کی روشنی میں، تو اس میں جو مال ملے گا اس پہ بھی خمس ہے۔ والحلال المختلط بالحم، یعنی جو چیزیں حلال اور حرام آپس میں مکس ہو جاتی ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ
کہ نہ مالک کا پتہ ہے نہ مقدار حرام کا پتہ ہے، مکس ہو چکا ہے حلال و حرام، اس پہ بھی امام فرماتے ہیں خمس ہے۔ والکنوز، جو خزانہ ہو، مثلا کہیں کوئی چھپی ہوئی چیز ملی ہے اور اس کا مالک معلوم نہیں ہے، اس پہ بھی خمس ہے۔ تو یہ روایت ہمارے سامنے اس وقت آپ کی خدمت میں، وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ 494 پہ، باب نمبر 3 حدیث نمبر 6 میں یہ موجود۔ دوسری روایت جو ہے وہ بھی وسائل الشیعہ کی 9 نمبر جلد صفحہ 494 پہ، اور اسی طرح حدیث نمبر یہ 7 ہے، وہ 6 تھی، باب وہی 3 ہے، خصال کتاب ہے دوسری 291 صفحے پہ، اس میں بھی موجود ہے۔ روایت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ابن ابی عمیر سے نقل کی ہے امام صادق علیہ السلام سے، قال الخمس علی خمسۃ اشیاء، فرمایا خمس 5 چیزوں پہ ہے۔ علی الکنوز، پہلی چیز خزانہ ہے، جو چیزیں زمین میں چھپائی جاتی ہیں، چھپی ہوئی چیز ملے۔ والمعادن، جو معدنیات جو میں نے عرض کی۔ والغوث، جو سمندر سے جو غوطہ لگا کے چیزیں نکالی جاتی ہیں۔ والغنیمت، جو مال غنیمت ہے جنگ میں ملتا ہے، ان پہ خمس ہے۔ بعض لوگوں نے قرآن کی آیت وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ جو کچھ تمہیں کسی بھی چیز سے غنیمت ملے، اس سے لوگوں نے مراد لیا فقط جنگ کا مال غنیمت۔ غنیمت کا فائدہ مطلب ہوتا ہے فائدہ۔ من شیئن، شے عام ہے یا مطلق ہے، یا کوئی بھی شے جس سے بھی آپ کو فائدہ ہو، آپ کے اخراجات نکالنے کے بعد، جیسے کہ روایت بتاتی اس پہ خمس ہے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے، جیسے قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ تو جب خمس ہے تو غنیمت سے مراد لغتاً وہاں جو آیت میں وہ ہر فائدہ، اگرچہ اس کا شان نزول کے جنگ کے موقع پہ اتری، لیکن وہ کوئی بھی آیت اس کے شان نزول پہ اگر اس کو منحصر کر دی جائے تو قرآن تو فقط اسی زمانے کے لیے اگر اب آیات رہ جائیں گی، قیامت تک کے لیے تو ہدایت اور قانون نہیں بن پائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا لوگوں نے اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے اشتباہ کیا، بلکہ خمس آتا رہا مختلف علاقوں سے، مختلف حکومتوں کے زمانے میں، اور وہ اہل بیت کو نہیں دیا جاتا تھا، وہ اپنے رشتہ داروں کو یا بعض مصارف میں اس کو لایا جاتا تھا۔ وَنَسِيَ ابن ابی عمیر الخامس، ہاں یہ 5ویں چیز جہاں اس روایت میں وہ بول گئے، اور وہ اگلے شیخ صدوق کہتے ہیں وہی جو حرام کا آپس میں مکس ہونا، یہی دوسری روایت سے جیسے سمجھ آتا، اس کو بھی پاک، اگر مالک معلوم نہیں ہے، مقدار بھی معلوم نہیں ہے، تو اس کو بھی خمس دینا اس پہ واجب ہے۔ یہ وہ خمس ہے جو حلال و حرام مال مکس ہونے پہ واجب ہے، یہ وہ خمس ہے جو عمومی سال کی تاریخ کے علاوہ ہے، یعنی یہ اس مال کو پاک کرنے کے لیے، ہاں جو سال کے بعد علماء تسہیل امر کے لیے، آسانی کے لیے جو ایک تاریخ بتائی ہے کہ اس پہ جو اگر آپ کے اخراجات کے بعد جو نفع ہوتا ہے، جو بچت ہوتی ہے، اس پہ جو خمس ہے وہ الگ ہے، وہ باقی رہے گا، یہ اس مال کو پاک کرنے کے لیے۔ ہاں البتہ بندہ ناچیز نے جو تحقیق پیش کی ہے حوزہ علمیہ میں وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ ضروریات بھی انسان کی ہر روز کی ضروریات ہیں، اور پوری دنیا میں آمدن اور انکم کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ڈیلی بیسس پہ یا پر ویک یا منتھلی ہو چکا ہے غالباً بہت سارے موارد پہ، تو اس وجہ سے خمس جو ہی فائدہ ہو فوراً دیا جا سکتا، اور اس سے فقہا منع نہیں کرتے کہ فوراً دیا جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فوراً دینا چاہیے، کیونکہ اس مقام پہ جو لوگوں کی ضروریات ہیں ان کو دیکھتے اور اپنا فریضہ بھی فوراً انجام دے دیا جائے، جو ہی پرافٹ ہو آپ خمس دے دے، ڈیلی بیسس پہ کوئی تاجر ہے ڈیلی بیسس پہ دے دے، منتھلی اس کو تنخواہ ملتی ہے اس پہ خراجات اپنے نکال کے جو بچت ہے اس پہ خمس دے دے، سہولت بھی ہے دینے والوں کے لیے بھی، اور لینے والوں کا جو ہے نا وہ ضروریات سال بھر دیکھتے نہ رہیں۔ اور یہاں پہ بہت سارے روایات میں سے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ روایت ہے حسن بن زیاد عن ابی عبداللہ علیہ السلام سے، اور روایت جو ہے کتاب الحدائق جلد نمبر 12، کتاب الوسائل میں ہے جلد نمبر 9 صفحہ 505 پہ، باب 10 حدیث نمبر 1 ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے مولا امیر المومنین کے پاس آیا اور کہا انی اصبت مالا ما لا عارف حلالہ من حرامہ،
کہ میرے پاس کچھ ایسا مال ہے پہنچا ہے کہ جس کا مجھے پتہ نہیں کہ اس میں حرام کتنا ہے حلال کتنا ہے. فقال له اخرج الخمس من ذلك المال، امام نے فرمایا اس مال سے آپ خمس نکالیں. فإن اللہ عز وجل قد رضی من ذلك المال بالخمس، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس مال سے راضی ہے دے کر. وجتنب ما کان صاحبہ یعلم، امام نے فرمایا اگر اس حرام مال جو مکس ہوا ہے اس کو ایک معلوم ہے تو پھر اس مال سے آپ اجتناب کریں، یعنی اس کو ادا کر دیں. تو اس روایت سے بھی یہی بات سمجھ آتی. اسی طرح ایک اور روایت جو ہے وہ وسائل الشیعہ کی، وہی جلد نمبر 9 صفحہ 506 پہ 10واں باب ہے، حدیث نمبر 2 ہے. امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا، سئل عن عمل السلطان، امام سے پوچھا گیا کہ جو ظالم حکمران ہیں ان کے انڈر جو ہم جاب کرتے ہیں، جو سروس کرتے ہیں، جو ملازمت کرتے ہیں، اس کام کے بارے میں اور اس کی اجرت اور تنخواہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یخرج فی رجل قال علیہ السلام لا، امام نے فرمایا کہ ظالم حکمرانوں کے اندر ملازمت کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے جس میں سنی شیعہ مفسرین کا اتفاق ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ جو ظالم لوگ ہیں ان سے دلی میلان بھی نہ رکھو ورنہ جہنم کے مستحق بن جاؤ. تو اس آیت کے ضمن میں سنی شیعہ مفسرین نے لکھا کہ ظالم حکمرانوں کو کی سپورٹ کرنا، ظالم نظام اور ظالم سسٹم، ظالم لوگ جو اللہ اور رسول کی طرف سے نہیں جن کو اتھارٹی ملی، یا اس نظام جو اللہ اور رسول لے کے آئے اور اہل بیت لے کے، اس نظام کے تحت نہیں، وہ نظام حکومت اگر نہیں چلا رہے تو ایسا تمام سسٹم ظالمانہ سسٹم ہے. تو ایسے لوگوں کی جاب کرنا اور ان سے میلان رکھنا ان کے ساتھ برائی اور ظلم میں تعاون ہے، ملان بھی نہیں رکھ سکتے یہاں تک قرآن کا حکم ہے. پھر فرمایا تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو. یہاں بھی نہیں ہے، جہاں گناہ کی بات ہو، جہاں زیادتی کی بات ہو وہاں تعاون نہ کرو. لیکن بعض بتاتی ہیں موسیٰ کاظم علیہ السلام نے علی ابن یقطین کو اجازت دی تھی کہ وہ ہارون رشید جیسے ظالم حاکم کہ ہاں وزارت کو قبول کر کے اس شرط پہ کہ وہ مومنین کی حاجات کی برابری کریں. بعض اور روایات میں بھی ہے کہ ہاں جیسے اس روایت میں بھی انشاءاللہ ابھی آپ خدمت میں کہ اگر انسان کے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں ہے رزق، نہ جاب، نہ اپنا ذمہ دارہ کر سکتا ہے، نہ تجارت میں کام کر سکتا ہے، بس یہی وسیلہ ہے اس کے پاس، جاب ہے، ظالم حکمران کی ملازمت کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں امام فرماتے ہیں کہ جو مال اس سے ملے گا، ایک تو شرط یہ ہے کہ کفارہ یہ ہے کہ مومن بھائیوں کے جو ہے نا، مسلمانوں کے، مومنوں کے جو حقوق ہیں ان کو اخذ کرنے کے لیے وہ کام کرے تاکہ ان کو ان کے حقوق مل سکیں، ان کے کو سپورٹ کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے. ایک یہ کفارہ ہے اس کے اس جاب کا. دوسرا جو اس کو تنخواہ ملے اس پہ خمس دے. یہ امام علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں اس روایت میں. فرمایا قال اللہ، پہلی تو بات ہے وہ جاب نہیں کر سکتا کیونکہ ظالمانہ نظام کی وہ تائید ہے. ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو طاغوت، جو بھی سرکشی، جو بھی خدا کے قانون سے ہٹ کر نظام ہے، قانون ہے، وہ سرکشی ہے، وہ طاغوت ہے، اس کا انکار لازمی خدا نے قرار دیا، عملی بھی اور قولی بھی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور اللہ پہ ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہی مضبوط رسی سے اس بندے نے تھاما ہوا جو طاغوت کا قدم قدم پہ جو بھی خدا کے دین سے ہٹ کے بات ہے وہ طاغوت ہے، اس کا انکار کرتا ہے عملی طور پہ اور اپنی زبان سے. تو یہ اس بات اس مقام پہ یہ تو پہلا مرحلہ ہے، عنوان اولی. یہ عنوان ثانوی کے تحت ائمہ نے اگر اجازت دی ہے یا کوئی مومن اس طرح کام کر رہے ان شرائط کے تحت کہ کسی پہ ظلم نہ کرے، ظالمان شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے،
اور مومنین کے حقوق کے لیے کام کرے، اور جو اس کو تنخواہ ملے اس پہ فرما رہے الا لا یقدر علی شیء یاکل ولا یشرب ولا یقدر علی ہیلہ۔ وہاں فرماتے ہیں اس صورت میں یہ جاب جائز ہے کہ کوئی اور ہیلہ نہیں ہے، کھانے پینے کوئی اور وسیلہ ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ، اگر اس طرح ظالم حاکم کے انڈر کوئی بھی جاب کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی شے آتی یعنی جاب کی تنخواہ وغیرہ، فَلْيَبْعَثْ بِخُمْسِ إِلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ، اس تنخواہ کا خمس اہل بیت کو دے۔ یعنی ہر دفعہ جب بھی اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آتی ہے حاکم ظالم کے نظام سے تو وہ اس کا الگ خمس دے، وہ جو اس کا سالانہ پرافٹ ہے وہ الگ خمس ہے، اس کا الگ، اس کو حرام مال کو حلال کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا یہ حکم امام علیہ السلام کا یہاں موجود ہے، کوئی عمل نہیں کرتا وہ اس کی مرضی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ معاشرے میں کوئی عمل نہیں کرتا تو ہم اہل بیت کے جو اصلی دین ہے جو فرامین ہے وہ بھی بیان نہ کریں۔ تو قائد اعظم نے تو لا الہ الا اللہ کے لیے یہ حکم، یہ ملک حاصل کیا تھا اسلامی اصولوں کو آزمانے کے لیے عملی طور پر، اور اس کی طرف ایک قدم بھی بہت کم لوگ بڑھے، اب جا کے کچھ کوشش ہو رہی، ورنہ سب لوگ جو ہیں اکثر لوگ بس اس پہ کی طرف متوجہ بھی نہیں۔ اور اسی طرح رسول خدا جو دین لے کے آئے تھے اس اصلی دین کو سمجھنے والے، اس پہ عمل کرنے والے، اس کی تبلیغ کرنے والے کم لوگ رہے ہر زمانے۔ تو دین پہ اگر کم لوگ عمل کرتے ہیں یا جانتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین بتایا بھی نہ جائے۔ تو یہاں پہ یہ بات جو ہے اس روایت سے بھی بات بالکل واضح ہو گئی۔ اب یہاں پہ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں وسائل الشیعہ میں موجود ہے، وہی جلد نمبر 9 میں یہ ساری روایتیں 506 نمبر صفحہ پہ، اور اسی طرح کتاب من لا یحضر الفقی میں بھی یہ 2 نمبر جلد صفحہ 22 پہ روایت موجود ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جو ہے نا ذکر کیا اس روایت کو، اور اس میں امیر المومنین کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے سب تو مالن اغمز تو فی افلی توبہ، مجھے کچھ ایسا مال ملا کہ جس میں نے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہا ایتینی بخمس سے ہی، یا فرمایا ایتینی خمس ہو، یا فرمایا کہ مجھے اس کا خمس دے دو اس مال کا۔ فتاؤ بخمس ہی، وہ خمس لے کے آ گیا شخص۔ فقال هو لک ان الرجل اذا تابا تابا مالہ معہ، امام فرماتے ہیں باقی تیرے لیے حلال ہے، اگر ایک شخص توبہ کر لیتا ہے تو اس کا مال بھی، جس طرح اس نے خمس دے کے عملی توبہ کی تو اس کا مال بھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ روایت بھی بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 9 پہ صفحہ 506، وہی باب 10 ہے، حدیث نمبر 4 ہے۔ کافی میں بھی 5 نمبر جلد صفحہ 125 پہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اتا رجل امیر المومنین علیہ السلام فقال انی کسبت مالا اغمزت فی مطالبہ حلالا و حراما، شخص نے کہا مولا میں نے کچھ ایسا مال کمایا ہے کہ جس میں حلال و حرام کی میں نے پرواہ نہیں کی، وقد اردت توبہ، اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، ولا ادری الحلال منہ والحرام، مجھے نہیں پتا حلال کتنا ہے حرام کتنا ہے، وقد اختلط علیہ، یہ مخلوط ہو گئی ساری چیز۔ فقال امیر المومنین علیہ السلام تصدق بخمس مالک، امام نے فرمایا اپنے 5واں حصے کو صدقہ دو، یعنی وہی خمس نکالو۔ فإن اللہ قد رضی من الاشیاء بالخمس، کہ اللہ سبحانہ وتعالی خمس دے کر باقی مال سے راضی ہو جاتا ہے۔ وسائر المال لک حلال، اور باقی مال جو خمس کے علاوہ وہ تیرے لیے حلال ہوگا۔ تو اس روایت سے بھی بالکل واضح ہو گیا کہ خمس جو ہے وہ حلال و حرام جب مکس ہو جائے اور مالک کا بھی پتہ نہ ہو اور مقدار مال کا بھی پتہ نہ ہو تو خمس دے کر اس کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اب ناظرین محترم میں تھوڑی سی ڈیٹیل اس حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو حلال کما رہے ہیں، ہم تو حلال کھا رہے ہیں، لیکن روایات میں بھی ہے اور واقع بھی ہے کہ آخری زمانے میں حلال رزق بہت قلیل اور نادر ہو جائے گا۔ بعض اوقات جیسے خود مریض کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مریض ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جب جاتا ہے
اور وہاں اپنے ٹیسٹ کرواتا ہے تو ٹیسٹوں میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص مریض تھا، خود اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ ہاں، کوئی شخص علاج نہیں کروانا چاہتا، ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتا، اسی مرض کی حالت میں ہی رہنا چاہتا ہے، چشم پوشی کرنا چاہتا ہے، حالات اور حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہتا، اس سے ہماری بات نہیں ہے۔ بات اس سے ہے جو حقیقت کو جان کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، جو دنیا و آخرت دونوں کے ساتھ اور کامیابیاں چاہتا ہے، جو ویسی زندگی گزارنا چاہتا ہے جیسے اللہ اور رسول اور اہل بیت کی رضا ہے، اور انہی چیزوں میں جو دنیا و آخرت کی اور اپنی اگلی نسلوں کی جو شخص کامیابی سمجھتا ہے، ہماری بات اس شخص سے ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑے سے مصداق ایسے بتا دیتا ہوں کہ ہم اگر تھوڑا غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ بہت کم لوگ اس زمانے میں بھی حلال رزق کھا رہے ہیں۔ اغلب لوگ جو ہیں یا تو ان کا حلال اور حرام مکس ہو چکا ہے، اور بہت سارے لوگ حرام کھا رہے ہیں، اور بہت کم لوگ جو ہے نا صرف حلال کھا رہے ہیں۔ اب میں ایک ایک مثال آپ کے سوسائٹی میں پیش کرتا ہوں، اور آپ خود بھی اس پہ ججمنٹ کریں کہ کیا ایسا ہی ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر کی مثال لے لیتے ہیں۔ اس زمانے میں جو سب سے بڑا مسئلہ وہ ہیلتھ کا مسئلہ ہو چکا ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جیسے کہ شاعر نے کہا کہ جیسے جیسے میڈیکل سائنس میں ترقی ہوئی، لوگ زیادہ مریض ہوتے چلے گئے، زیادہ ہاسپٹل، زیادہ ڈاکٹرز، آبادی بھی بڑھی، لیکن مرضیں بھی انتہا کی بڑھ گئی، اور لوگوں کو صحت کی بجائے مرضیں تحفے میں ملی۔ یہ جدید میڈیکل کا تحفہ ہے۔ ہاں، بعض لحاظ سے اس کا تھوڑا سا بینیفٹ بھی ہوا ہے کہ مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے، مرض کا علاج دریافت کر لیا گیا، تو یہ چیزیں، لیکن زندگیاں کم ہو گئیں، حالانکہ زندگیاں تو لمبی ہونی چاہیے تھی، جو جو ٹریٹمنٹ تلاش ہو گئے کر لیے گئے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو دھوکہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نقلی دوائیاں غالباً بہت سارے کنٹریز میں تیار کی جاتی ہیں، یا اپنی کنٹری میں تو بالکل پیور وہ میڈیسن ہوتی ہے اور سخت قانون ہے، دوسرے کنٹریز کے لیے وہ نقلی دوائیاں بھیجی جاتی ہیں اور ان کو مریض کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹریڈ بن چکی ہے، تاکہ جتنے لوگ مریض ہوں گے اتنی دوائیاں بکیں گی، اور اتنا وہ ہمارے جو ہے نا وہ جتنے مریض ہوں گے نہ صرف ہماری ٹریڈ چمکے گی، ویسے جسمی طور پہ بھی وہ کمزور ہو جائیں گے، مادی اقتصادی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی مرض و مبتلا ہو کے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ یہ ایک پوری عالمی لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے، اور اس پہ کوئی ریسرچ کرنا چاہے تو وہ کر لے، یہ گوگل پہ تو ساری چیزیں موجود ہیں، یا ابھی بھی اس کو سمجھ نہیں آئی تو خود دیکھیں۔ ایک مرض کی ٹیبلٹ کھاتا ہے یا کوئی بھی میڈیسن لیتا ہے، 2-4 مرضیں اور لگ جاتی ہیں، تو یہ سائیڈ افیکٹ ہر بندے کو ہو رہے ہیں۔ دوسرا، میں اسی میڈیکل شعبے کے یہ سب سے پہلا جو لوگ کمپنیز ہیں دوائیوں کی، نقلی دوائیاں بیچ کے لوگوں کو مریض کر رہی ہیں، وائرس میں یہ حرام کما رہے ہیں، ٹوٹل حرام کما رہے ہیں، صرف تھوڑا حلال و حرام نہیں، ٹوٹل جو نقلی بنا۔ اب آتے ہیں، ہاں کچھ کمپنیاں اچھی دوائی بھی بنا دی، نقلی بھی بنا دی، یا اسی میں پہلے اچھی بنا دی، جب چل گئی پھر وہ بعد میں نقلی بنا دی، یہ بھی ہو رہا ہے کمپنی، یہ حلال و حرام مکس ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں مثلا جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اغلب کیا کر رہے ہیں، سابقہ زمانوں میں تو ڈاکٹر کو مسیحا سمجھا جاتا تھا، اب ایک پروفیشن ہو گیا، ایک ٹریڈ بن گئی، تجارت ہو گئی ہے، اور اس سے پیسہ کمانا مقصد ہو گیا، اور بس انسانیت تو اب دم توڑ رہی ہے، اور انسانیت مر رہی ہے اس فیلڈ کے لوگوں کے ہاتھوں، اغلب لوگوں کے ہاتھوں۔ اب اچھے لوگ بھی ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں، اس فیلڈ میں بھی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ اب بات ہوتی ہے کہ کیا کرتے ہیں، ایک ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں، 5-10 ٹیسٹ لکھ دیں گے، اور مہنگے سے مہنگا ٹیسٹ، بھئی اس میں بھی کمیشن ملنا ہے۔ یہ جو کمیشن لے رہے ہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے ٹیسٹ کی، یا ایک ٹیسٹ کی ضرورت ہے 5-4 لکھ دیے، تو یہ حلال کے ساتھ حرام مکس ہو گیا۔ پہلا تو یہ، پھر آ جائیں میڈیسن، 1-2 میڈیسن کی ضرورت ہے، 5-10 لکھ دی، پورا شاپر، 2 شاپر جناب بھرے ہوئے ہیں میڈیسن کے، عام سی مرض تھی جناب، ہاں جی کمیشن ملنا ہے جی، میڈیکل سٹور والے کے ساتھ طے ہے، اتنا کمیشن ہوگا، اتنی دوائیں، اور فلاں میڈیکل سٹور سے لوگے تو دوائی صحیح، ورنہ نہیں ہے۔ یہ حلال کے ساتھ حرام نہیں مکس ہو رہا، اور کیا ہو رہا ہے؟ اچھا جی، مریض ایک دفعہ پھنس گیا بیچارہ، اب کیا ہے،
اب ایک دفعہ نہیں، اگلی دفعہ آنا، 6 مہینے، پھر سال، پھر ساری زندگی اب چکر لگاتے رہو ڈاکٹر صاحب کے، ہاں، اور دوائیاں کھاتے رہو اور ہمارا کاروبار بڑھاتے رہو جی۔ اس لیے برکتیں اٹھ گئی ہیں، اتنا رزق کماتے ہیں پھر بھی بے برکتی ہے۔ حلال و حرام جب مکس ہو جاتا ہے یا حرام، تو پھر ایسے لوگ مرضیں بڑھتی ہیں ان کے اندر، یہ بھی ایک سبب ہے، گناہوں سے بھی مرضیں بڑھتی ہیں، اور پھر ان کے ایسے کاموں پہ لگتے ہیں کہ جہاں اگر وہ حلال رزق کھاتے تو خدا انہیں محفوظ رکھتا مرضوں سے یا باقی مصیبتوں سے۔ پھر جناب ڈاکٹر صاحب ہاسپٹل میں، گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں، نہ صحیح تشخیص نہ صحیح دوا، جی پرائیویٹ آئیں، وہاں صحیح تشخیص ہوگی، صحیح دوا ملے گی اور صحیح کیئر کی جائے گی۔ تو یہ کیا ہے، جو جاب کی گورنمنٹ سے پے لے رہے ہیں، جو عوام ٹیکس دے رہے ہیں، اور اس پے کو حلال نہیں کیا جا رہا، صحیح ٹریٹمنٹ نہیں، صحیح تشخیص نہیں، صحیح بیہیویئر نہیں، یہ حلال کے ساتھ کام تو ہو رہا ہے لیکن جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو رہا، حلال کے ساتھ حرام مکس ہو گیا۔ تو یہ چاند ایک ایگزامپلز میں نے دی ہیں آپ کی خدمت میں، باقی جو کرپشن کے کیسز وہ تو میڈیا والوں کو پتہ ہے، اور کچھ نے سامنے بھی لائے ہیں کہ ہاسپٹل کی میڈیسن کہاں بک جاتی ہیں اور اصلی مہنگی کہاں بکتی ہیں، اور جو نقلی اور کمزور اور سستی دوائیاں وہ ملتی ہیں بیچاروں کو، مریضوں کو بعض اوقات وہ بھی نہیں ملتی۔ تو یہ کرپشن ہر شعبے میں ہو رہی ہے، اس لیے معصوم نے فرمایا کیف تکونون یولا علیکم، آج لوگ سیاستدانوں کو روتے ہیں کہ وہ بہت بڑے کرپٹ ہیں اور سیاستدانوں کے اوپر جو بیٹھے ہیں وہ بڑے کرپٹ ہیں، یہ اس بات کا رونا رو رہے ہیں۔ وہ بھائی معاشرہ، امام فرما رہے ہیں جیسا معاشرہ ہوگا ویسا حکمران ہوگا۔ معاشرے کے جس فیلڈ کو جا کے اٹھا کے دیکھ لیں، سب بھی جس کا جتنا داؤ لگتا ہے، چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک جس فیلڈ میں چلے جائیں، سوائے چند مخلص لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ ہر ایک اپنا دا لگا رہا ہے، وہ دا دوسروں کو بھی لگا رہا ہے اور خود اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ جواب دہ ہے، اور اپنے خاندان پہ، اپنے بچوں پہ ظلم کر رہا ہے جنہیں حرام کرا رہا ہے۔ اگر خشک روٹی ان کو کھلا دے وہ بہتر ہے ان کے لیے، وہ فرما بردار بھی رہیں گے، نیک بھی رہیں گے، آخرت میں بھی اس کے لیے کام آنے والی نیکیاں کریں گے۔ اور اگر حرام رزق کھلا دیں گے تو اولڈ ہاؤس پہنچائیں گے آپ کو، سوچ لیجئے گا آپ نے اولڈ ہاؤس جانا ہے یا جنت جانا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جن اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے دن رات کرپشن اور یہ وہ انسان کرتا ہے، دن رات کیا کیا دھوکے فراڈ کرتا ہے، وہی اولاد اس کی قدردانی نہیں کرتی بڑھاپے میں۔ یہ روایات بھی ہیں اور واقعات بھی آپ کے سامنے، اب مسلم کنٹریز میں بھی جہاں اتنے والدین کے حقوق ہیں وہاں بھی اولڈ ہاؤسز بن رہے ہیں جی، اور بنائے جا رہے ہیں۔ خدا ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ تو یہ میں نے ایک فیلڈ کی چاند ایک چیزیں آپ کی خدمت میں ابھی رکھی ہیں، لہذا میڈیسن سے خود جو ایماندار ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں جتنا بچ سکتے ہو میڈیسن سے بچو، یہ میڈیسن تمہیں مریض کر رہی ہے اور تمہارے اندر مرض لا رہی ہے، سائیڈ افیکٹس لا رہی ہے۔ ہاں بہت شدت سے ضرورت ہے، لاچارگی کے عالم میں اس کو یوز کرو۔ پھر آگے چلتے جائیں، یہ تو ڈاکٹر کی بات میں آ جاتے ہیں ٹیچر کے شعبے پہ، چاہے وہ اسکول، پرائمری اسکول کا ٹیچر ہو، ہائی کو، کالج کا پروفیسر، لیکچرار ہو، کوئی بھی ہو۔ ایک زمانے میں یہ عبادت، معلم کا ایک مقام اسلام میں بھی ہے، رسول اسلام معلم انسانیت بن کے آئے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول کے بعثت کا مقصد یہی تھا کہ کتاب اور دانائی کی باتیں تعلیم، معلم انسانیت بن کے آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم شعبہ، اتنا انبیاء سب معلم بن کے آئے، ائمہ معلم بن کے آئے، سب سے بڑا عظیم کام تھا، عظیم مرتبہ ہے معلم کا خدا کی بارگاہ میں۔ لیکن اس شعبے کے تقدس کو پامال کر دیا گیا تاجر لوگوں نے، جو ہر چیز کو مادیات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو ہر چیز میں مادہ اور پیسے کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا، نہ آخرت، نہ عبادت، نہ انسانیت کی خدمت، سوائے چاند لوگ پچھلے زمانوں میں مخلص تھے، اساتذہ ان کو سلام ہے، وہ بغیر لالچ کے اوور ٹائم بھی محنت کر کے پڑھاتے تھے اور مخلص ہو کے محنت تھے اپنے بچوں کی طرح، اور انہی عام سکولوں سے بڑے بڑے علماء، سائنٹسٹ، کون کون لوگ پیدا ہوئے۔ اب پرائیویٹ شعبہ ضرورت تھی، اچھی بات تھی، لیکن اس کو تجارت بنا دیا گیا، سوائے چند % لوگوں کو چھوڑ کے۔ اس تجارت کو ظاہری بڑی زرق برق ہے اور بہت اچھی اچھی بلڈنگیں اور بہت زبردست یونیفارم اور کیا سیٹ اپ اور سسٹم ہے، لیکن اندر وہی اخلاقی
قدروں کو بھی پامال کیا جا رہا ہے، وہی ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں، کو ایجوکیشن سسٹم ہے، مس گیدرنگ ہے، میوزک ہے، ڈانس پارٹیاں ہیں، اور جناب والا وہاں پہ کوئی نہ اخلاقی تربیت نہ دینی تربیت، بس ڈگریاں اور ظاہری اپنے رزلٹ کو جناب رکھنے کے لیے کہ ہمارا بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے، چاہے بچہ وہ پڑھ رہا ہو نہیں پڑھ رہا ہو، والدین تو خوش ہیں نا، اچھا رزلٹ شو کر دیتے ہیں پرائیویٹ۔ یہ ہو رہا ہے بہت سارے اسکولوں میں جا کے، آپ لوگ جانتے بھی ہیں اور ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم اتنی فیسز دے رہے ہیں اور بڑا نام ہے اسکول کا جی، چاہے بچے کو الف بے اور اے بی سی بھی صحیح نہ آتی ہو اور چاہے کچھ بھی نہ آتا ہو۔ تو چاند ایک اداروں کو چھوڑ کے اگر ان میں کوئی علمی ترقی اور بہتری ہے بھی پرائیویٹ دیکھیں، تو دوسری طرف جو ہے وہ ان کا اخلاقی انحطاط اسلامی کنٹریز میں، جو اسلام کے نام پہ اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اور کلمہ پڑھنے والے اور نہ جنازہ پڑھانے والے، اپنے مردوں کا اور نکاح عقد کے وقت پڑھانے والے، اسلام چاند چیزوں میں رہ گیا اب لوگوں کا، باقی لائف تو آزاد ہیں وہ۔ تو یہ جو ہے پرائیویٹ سکولز میں کیا ہوتا ہے جناب، یہ جو لوگوں کو بے دین بنا رہے ہیں، یہ جو لوگوں کو اخلاق سے عاری کر رہے ہیں، یہ جو لوگوں کو ڈانس اور یہ مکس گیدرنگ اور فحاشی اور ریانی اور یونیورسٹیوں کے کیا کیا ویڈیوز آ رہی ہیں آج کل ماشاءاللہ، تو یہ جو کر رہے ہیں نا، جو لوگ اسباب بن رہے ہیں، یہ حلال کے ساتھ حرام مکس کر رہے ہیں، ان کا رزق حرام ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اسی طرح گورنمنٹ سکولز کالجز میں جہاں تو اچھی کوشش ہے، خدا ان کو جزا خیر دے، جو لوگ کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور اس کے حلال کما رہے ہیں، لیکن جو کوتاہی کرتے ہیں کہ بھائی جو پے تو ہمیں مل جانی ہے، چاہے ہم پڑھائیں صحیح نہ پڑھائیں، محنت کریں نہ کریں، تو ایسے لوگ جو ہیں بھائی پرائیویٹ ٹیوشن پہ آئے گا، ٹیوشن پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر استاد کالج سکول میں اس لیے اچھا نہیں پڑھا رہا کہ ٹیوشن پہ مجبور ہو کے آئے گا، تو وہ حلال کے ساتھ اپنی پے میں حرام مکس کر رہا ہے، یا جان بوجھ کے چھٹی کر رہا ہے، یا جان بوجھ کے جو ٹائم لگانا چاہیے وہ نہیں لگا رہا، یا جیسے پڑھانا چاہیے محنت کر کے ویسے نہیں پڑھا رہا، اسٹڈی کر کے جانا چاہیے اسٹوڈنٹس کو صحیح معلومات دی جائیں، دقیق دی جائیں، اگر ایسا نہیں کر رہا تو حلال کے ساتھ حرام مکس کر رہا ہے۔ یہ ٹیچر کی اسی طرح تمام فیلڈز میں آپ دیکھ لیں جا کے، جتنے بھی شعبہ آتا ہے، جتنی بھی جابز کی قسمیں ہیں۔ تو میں نے یہ چند ایک مثالیں آپ خدمت میں پیش کی۔ پھر آ جاتے ہیں ٹیچر کے بعد تاجر حضرات۔ دیکھیں تجارت اس دور میں بہت پھیل گئی، ہر چیز میں تجارت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عالمی لیول پہ ہو رہی، لیکن غش ملاوٹ اس میں کرتے ہیں، ظاہر بہت خوبصورت ہے، اندر وہ نقصان دہ چیز ہے۔ غش من غش لیسا منا، رسول خدا فرماتے ہیں ملاوٹ کرتا ہے وہ میری امت سے ہی نہیں ہے۔ وہی کیسے امتی ہیں، کلمہ بڑا پڑھیں گے، اتنی داڑیاں رکھی ہوں گی، نمازیں اور کیا جناب ان کے اعمال ہوں گے، اسلام انہوں نے فقط نماز میں سمجھ لیا کہ بس نماز روزہ اور داڑھی رکھ لینا اسلام، اور اسلام 24 گھنٹے کے رولز بتا رہا ہے آپ کی لائف کے، آپ کا ہر فعل، ہر قول، ہر عمل میں اسلام کا حکم ہے۔ اگر آپ پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو ایسے اسلام پہ سلام ہے، قرآن میں ہے، لا تمنوا علی باسلامکم، اپنے اسلام کا احسان میرے اوپر نہ جتلاؤ، اللہ نے احسان کیا ہے کہ تمہیں ہدایت دی ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ۔ ہمارے بر صغیر میں کنسیپٹ ہے کہ جزوی ماہ رمضان میں جا کے روزے رکھ لی، نماز پڑھ لی مسجد میں، بس یہ اسلام ہے، شادی کے وقت نکاح پڑھ لیا، یہ اسلام ہے، باقی گانے بجانے، ننگے فحاشی اریانی میوزک جو کرتے رہیں وہ واقعی حلال ہے، وہاں اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ کون سا اسلام ہے، بے پردگی، مس گیدرنگ، یہ کیا ہو رہا ہے، فضول خرچی، اسراف، بڑے بڑے شادی حال میں جب تک قرضے اٹھا کے سود پہ، وہ بھی سود پہ اٹھا کے جب تک نہیں کریں گے ناک نہیں رہے گی۔ ہاں یہ اسلام ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سے کہاں سے اسلام لوگ لے کے آ گئے احساس کمتری کے مارے ہوئے۔ اللہ کو راضی کرو، لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، اگر آپ لوگوں کو راضی کرنے نکلو گے زندگی ختم ہو جائے گی، لوگ آپ پہ راضی نہیں ہوں گے۔ بس اللہ اور رسول اور اہل بیت کو راضی کر لو گے، لوگ بھی اس وجہ سے راضی ہو جائیں گے، جو دیندار لوگ ہوں گے وہ آپ پہ راضی ہو جائیں گے، اور بے دین کبھی بھی آپ پہ راضی نہیں۔ تو لہذا یہاں پہ تاجروں کی بات ہو رہی ہے، تو ہر چیز میں، آپ میڈیسن کی میں نے مثال دے دی، آپ کھانے کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے تو مارکیٹ میں جو چیزیں پڑی ہیں وہ ہیں ہی ویسے زہر ہیں، یہ جتنی کوکس ہیں، 7 اپ، پیپسی، ساری قسمیں،
یہ سب سلو پوائزن ہے، تھوڑی تھوڑی زہر، اس لیے تو مرضیں بڑھ گئی۔ بچوں کو آج کیوں کینسر ہو رہا ہے؟ یہ جتنے آپ پاپڑ کھلاتے ہیں، یہ جتنے، اس میں سب میں سلو پوائزن وہ دیا ہے ان لوگوں نے آپ لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور یہ زہر ہم دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اور چینی کو دیکھ لیں، چونا ملاتے ہیں اس میں، خود چینی بنانے والے ریسرچ دیکھ لیں، خود چینی نہیں کھاتے۔ یہ لوگ قاتل ہے معاشرے کے جو چینی کا کاروبار کر رہے ہیں اور اس طرح چینی بنا رہے ہیں، اور یہ چینی جس میں زہر مکس کی جا رہی ہے، سلو پوائزن، اسی سے بیماریاں، شوگر، باقی میدا خراب، جگر خراب، گردے فیل، بہت ساری بیماریاں جو بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ آپ اسی طرح آپ کوکنگ آئل دیکھ لیں، سب جھوٹ فراب ہے، غش ہے، ہر چیز اصلی نہیں ہے۔ اصلی پیور چیز مہنگی دے دو، گڑ مہنگا، اصلی پیور دے دو، لوگوں کو کھانے تو دو، اپنا کاروبار چمکانے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کوکنگ آئل دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ڈاکٹروں کو بٹھا دیتے ہیں کہ یہ ہارٹ کے لیے اچھا، اور یہی سب سے زیادہ زہریلی نقلی چیزیں اس میں ڈالی جا رہی ہیں، اس سے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، باقی چیزیں۔ تو یہ ساری جو مکس کر کے لوگوں کو نقصان دہ چیز، ایک فعل حرام یہ ہے انسانی، اور قتل کر رہے ہیں یہ لوگ، یعنی قتل کا جرم جیسا جرم یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور پھر اگلا نقصان یہ ہے کہ آپ وہ جو شخص یہ ملاوٹ کر کے چیزیں، ہر چیز میں، جو بھی شدہ مثالیں لوگ بڑی خوشی سے لے لیتے ہیں، حرام رزق مکس ہو رہا ہے۔ تجارت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا یہاں پہ، تو تجارت کی بہت ساری چیزوں کو آپ اٹھ لے، آٹا اب مارکیٹ میں پرانے گندم کو سپرے کیا جا رہا ہے، کھاد دی جا رہی، پھر گندم کے اندر سے جو ہیں بڑی بڑی آٹے کی ملیں، وہ اندر سے جو طاقتور چیز ہے، مثلا سوجی ہے، میدا ہے، بہت ساری چیزیں وہ پاورفل وہ چیزیں نکال لیتی ہے، خالی آٹا آپ کو بھوسا جس میں نہ وٹامن ہے نہ پاور ہے، وہ آپ کو دیا جا رہا ہے، اور اس کی قیمت بھی کیا لی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی ملاوٹ ہے نا، دھوکہ ہے مومن کے ساتھ، مومن کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو پیور آٹا دے رہے ہیں، یا تو بتائیں کہ یہ پیور نہیں ہے اور یہ پیور ہے، اس پیور کی یہ قیمت ہے اور نان پیور کی یہ ہے۔